عید منائیں، عید پڑھنے جائیں، قربانیاں کریں، دوستوں کو یاد رکھیں، رشتہ داروں کو، اور اللہ کی تکبیر بیان کرنا نہ بھولیں، تکبیرات کی کثرت کریں۔ ہم لوگ تکبیرات میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ آج ہی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس لیے سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ شوق سے تکبیر پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کیا گیا جنت کی؟ فرمایا ہاں۔ میمون بن مہران کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ لوگ عشرہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں اس قدر تکبیریں کہتے کہ میں ان کے کثرت سے تکبیر پڑھنے کو لہروں سے تشبیہ دیتا ہوں، جیسے سمندر کی لہریں آ رہی اتنی، یعنی ایک گروپ پڑھ رہا ہے، وہ بند ہوا تو ایک اور شروع ہو گیا، تو ایک اور شروع ہو گیا، اور پھر یہ کہ سارا مینا گونج اٹھتا تھا، اور خواتین بھی تکبیرات پڑھتی تھیں۔ بعض لوگ اسپیکر پہ تکبیریں لگا کے چھوڑ دیتے ہیں اور خود کچھ بھی نہیں پڑھتے، تو اپنی زبان سے ادا کریں۔ اب تک کی تکبیریں مطلق تھیں، اور اب جو تکبیر شروع ہوگی وہ مقید ہوگی، اور مقید تکبیر کا مطلب ہوتا ہے نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیریں کہنا، اور وہ کب سے ہے؟ عرفہ کے دن فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ٹیوزڈے کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد بلند آواز سے ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھیں گے، اور 5ویں دن کے عصر کی نماز کے بعد، یعنی ایام تشریق 13 تاریخ تک آپ نے یہ کام جاری رکھنا ہے۔ اپنے نماز کی جگہ کے پاس لکھ کے لگا لیں تاکہ بھولے نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کیونکہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا ہر اچھا کام وہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا سارا دین ہی اللہ کی وجہ سے، اور پھر یہ کہ وہ ہر چیز سے بڑا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی بڑائی کو مان لینا چاہیے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔